إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا کل آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی گرفت اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، تو وہی جو ہے اس سے عبرت حاصل کر سکے گا. ہم اس واقعے سے اور اس اتنے حصے سے کیا عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کل بھی ہم نے ماشاءاللہ آپ سب نے پوائنٹ شیئر کیے تھے. تھوڑا سا میں اس کو صرف تکبر کے کانٹیکسٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دل میں سے بڑائی کے احساس کو نکالنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر وہ عجز، وہ انکساری پیدا کر دیں، وہ اخبات پیدا کر دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مومن بندوں میں ہوتا ہے. کیونکہ عجز، انکساری اور اخبات، یہ تین چیزیں جب انسان کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر حلم بھی پیدا کرتی ہیں، بردباری بھی پیدا کرتی ہیں، اور حق کو تسلیم کر لینے میں اس کو کبھی بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی. جیسے ہی حق اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے، کیونکہ تعصب جو ہے وہ بھی حق کی کو تسلیم کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی تکبر ہی کی ایک آف سپرنگ ہے، تکبر ہی کی ایک شاخ ہے تعصب بھی جو ہے. تو تکبر ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. رائی کے دانے برابر بھی بڑائی کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. پھر ہی ہمیں قرآن کریم سے نصیحت حاصل ہوگی، پھر ہی ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان؟ اور یہاں پر سبحان اللہ توئے کی جو وقف مطلق کی نشانی آ رہی ہے، یہ بہت خوبصورت بنا دیتا ہے اس جملے کو. بات کرتے ہوئے یہاں پوز دینا، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو تھوڑی سی اس کی سیر بھی کی تھی آسمان کی، کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے. تو کیا اس کی تخلیق زیادہ سخت ہے، مشکل ہے، یا پھر ایک انسان کو بنا دینا؟ وہ انسان جسے اللہ نے مٹی کے سطح سے بنایا، اور پھر ایک انسان سے دوسرے انسان کی تخلیق کی گئی، اور اس جوڑے سے جو ہے سارے انسانوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ رفع کہا، اللہ نے اس کو بلند کیا، اس کی چھت کو یعنی آسمان کو، فسواہا، پھر اس کو درست کر دیا. اور آسمانی دنیا جو اس کو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی چھت کہا گیا ہے، اور کیسی چھت کہا گیا ہے؟ سقفا محفوظا، یعنی محفوظ چھت کہا گیا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو درست کر دیا، یعنی تمہارے لیے دیکھنے میں اس کو محفوظ بھی بنا دیا اور خوبصورت بھی کر دیا، مزین بھی کر دیا اس کو. کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے، کواکب کے ذریعے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھیلا دی زمین اس کے بعد. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور نکالا اس میں سے پانی اس کا اور چارہ اس کا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا. متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ وہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسمان جیسی بڑی مخلوق بنائی، اس کو درست کیا، اور پھر کس طرح یہ کائنات کا نظام مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے، ایک خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک خاص رفتار کے ساتھ، بغیر رکے مسلسل چلتا جا رہا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، نہ تو دن رات سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، نہ رات یہ دن سے پہلے نکل آتی ہے، نہ زمین نے کبھی جو ہے وہ لرزنے کی کوشش کی اللہ کے حکم کے بغیر، اور نہ چارے نے کبھی اگنے سے انکار کیا۔ اور پھر وہی مثال یہاں دوبارہ آ جاتی ہے کہ زمین سے چارہ اگنا، زمین میں پانی کا جاری ہونا، یہ سب زندگی کی نشانیاں ہیں، اور پھر ان کا ختم ہو جانا یہ موت کی نشانیاں ہیں، اور پھر اسی مردہ زمین سے دوبارہ ان کا نکل آنا زندگی بعد از موت کی نشانی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، اس نشانی کی طرف۔ اور پھر ان نعمتوں کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ متاع لکم ولانعامکم، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کے چھوڑ نہیں دیا، تمہارے لیے فائدے کا سامان پیدا کیا، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے مویشیوں کے لیے بھی جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو ایک پورے سسٹم آف لائف کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ کرا رہے ہیں اس بات پر کہ دیکھو، چلو پھرو اللہ کی زمین میں، غور و فکر کرو، اور اپنے رب کو پہچانو، اور اس کی قدرت کی نشانیوں سے اس کی قدرت کو پہچانو کہ جو رب یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دفعہ سب کچھ ختم کر دینے کے بعد اس کو نئے سرے سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی، اور یہ طامت جو ہے یہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جب یہ بڑی مصیبت آئے گی، بڑا عظیم ہنگامہ جو ہے برپا ہو جائے گا۔ تامہ بیسیکلی کہتے ہیں ہنگامے کو۔ یہ وہ مصیبت ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی۔ دنیا میں کوئی بھی ہنگامہ ہو جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، وہ ٹھہر نہیں جاتی، وہ ایک خاص وقت کے بعد جو ہے وہ گزر جاتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کا صدمہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے پھیلا ہوا جو شر ہوتا ہے اس میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں تو یہ جو نظام ہے یہ ایسا ہی ہے، نہ تو اس کی خوشیاں مستقل ہیں، نہ اس کے غم مستقل ہیں، نہ اس کی تکلیفیں مستقل ہیں، نہ اس کی کامیابیاں اور نہ اس کی ناکامیاں، اور نہ اس کی مصیبتیں۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ تک رہتی ہے، اس کے بعد یا تو وہ رفع کر دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا اس کے اثرات کم ہوتے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت جیسی مصیبت، یہ بڑی مصیبت ٹالے نہیں ٹلے گی۔ لوگ چاہیں گے ہم قبروں سے نہ نکلیں، سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ ہائے یہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے ہمیں نکال لیا۔ وہ کافر ہوں گے، ان کی قبریں بھی کوئی اتنی آرام دہ نہیں ہوں گی، عالم برزخ میں وہ جہنم ہی کی عذاب کے مزے جو ہیں وہ چکھ رہے ہوں گے۔ لیکن قیامت جو ہے یہ اتنا بڑا، آخرت کا دن اتنا ہولناک ہے، اور ان کا دوبارہ اٹھایا جانا اور حشر کا میدان، کہ ان کو وہ مصیبت جو قبر میں تھی وہ چھوٹی لگے گی۔ اسی طرح یہ جو زلزلہ تو الساعہ ہے، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جو ہنگامہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو زلزلہ آیا ترکی اور شام کے علاقوں میں، اور پھر اس کے آفٹر شاکس بھی آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ان کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے ان کی مدد کر سکیں۔
سبحان اللہ، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ ہم نے کیا بھی، لیکن اور اب دیکھیں کہ اس میں تکلیف اور اس میں مشکل اور پریشانی اور خوف، وہ اس کا جو عنصر ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اور یہ تو دنیا کا زلزلہ ہے، اس میں تو آپ کو مدد بھی مل جاتی ہے، فوراً ایڈ آ جاتی ہے، پھر لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، وہ ان کی موت کے ساتھ ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، نہ تو وہ رکے گا، کسی کے نہ کوئی بیرونی مدد آئے گی، اور نہ ہی ایسی موت آئے گی کہ تکلیف ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر زندہ کر دیا جائے گا. اور پھر وہ زندگی جب تک اللہ چاہے وہ رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عظیم ہنگامے کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے. قیامت جو ہے وہ دنیا کے سب سے برے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی. جب دابت الارض سٹیمپ کر دے گا نا لوگوں کو کہ بس یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے، تو اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا، پھر دابت الارض آئے گا اور وہ سب کو سٹیمپ کر دے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو جتنے بھی کوئی ایمان والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. اٹھانے سے مراد وہ فوت ہو جائیں گے. اور سب سے برے لوگ جو ہوں گے نا اس وقت، جو سب سے برے لوگ ہوں گے زمین پر، وہ موجود ہوں گے. اس وقت قیامت آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کریں، ایمان پر خاتمہ کریں. یہ بہت فکر والی بات ہے، بہت زیادہ اس چیز کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انجام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ اٹھایا بھی ایمان پر جائے گا، اور جس کا خاتمہ شرک اور منافقت اور کفر پہ ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی. قرآن کریم میں ہم نے بارہا یہ چیز پڑھی، بارہا اس چیز کو پڑھا کہ جو کوشش کرے گا، کوششوں کو ان سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کو اکنالج کیا جائے گا، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. یہاں میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اس چیز کو یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. کوشش کیا ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کوشش کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ آپ میں سے کوئی اس کو سم اپ کرے گا ایک جملے میں؟ میم اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. نہیں، کوشش آپ اپنی کوشش کس چیز کو اپنی سمجھتے ہیں؟ کمفرٹ اپنی کمفرٹ زون کو یا اپنے میں نفس کو بتاؤں، کنٹرول کرتے ہوئے آپ جب کسی چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. چلیں غزالہ کی بات سنتے ہیں. جی غزالہ. جی میم پوری زندگی انسان جیسے گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے یا نہیں گزارتا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کو بدلہ نہیں، آپ ملتا لوگ نا میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ تھا کہ کوشش کسے کہتے ہیں؟ آپ ہے. کوشش کوشش کو یاد کرے محنت گا کو نا، کہتے ہیں. انسان کام اپنی کوشش یاد کرے گا نا کہ اس نے کوشش کی. کیا ہے یہ کوشش کا لفظ؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ محنت. محنت. گڈ. اور ام عاطف؟ جی ہمیں اپنی زندگی میں ہمت سے بڑھ کر کام ہم نے کرنا. ہوئی ہے ان اپنی کو چھوڑ اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، دن رات اس کو جو ہے محنت نا. کرنا. اچھا ام عاطف نے محنت کرنے میں آپ اپنے مائک ساتھ ہی میوٹ کر لیا کریں، پھر جب میں آپ سے کہوں گی پھر مائک آن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اصل میں جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا پھر بیک گراؤنڈ ساؤنڈز کے ساتھ پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ام عاطف نے ایڈ کیا، غزالہ نے کہا کہ محنت کرنا. کوشش میں کیا چیز ہے؟ محنت. پھر ام عاطف نے کہا دن رات محنت. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. جی اب بتائیے نعیمہ، آپ کیا ایڈ کر رہی تھی اس میں؟ میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کام ہمت کرنا. سے بڑھ کر باہر کام کرنا. اسی کو سدرا نے کہا کمفرٹ زون توڑنا اپنا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر، اللہم بارک فی علمک. کیا ہے یہ کوشش؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی
एबिलिटीज को पहचानना, पहचान के उस राह में मेहनत करना। मेहनत में अगर आप इसको एरो साइन लगा लगा के वो एक फ्लो शीट बना लेंगे ना, जैसे मैं आपके साथ मुनूर रब्बानियीन में नोट्स शेयर करती हूँ, तो आप एक नजर में देखेंगे ना तो सारी बातें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था अभी मैंने? जल्दी से बताइए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मेहनत मैम। नहीं, सबसे पहले मैंने कहा था अपनी काबिलियत को पहचानना। काबिलियत को ठीक जानना है, जी। अपनी काबिलियत को पहचानना, अपनी काबिलियत को पहचान कर उसमें मेहनत करना। ठीक है, और मेहनत कैसे करना? अपना कंफर्ट जोन तोड़कर हिम्मत से काम करना। ठीक है, मेहनत कहाँ तक करनी है? एक बाज लोग कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन मेहनत क्या है? वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, बस उसके बीच बीच में जितना कर सकते हैं तो कहते हैं मैंने बड़ी स्ट्रगल कर ली है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। तो अपना कंफर्ट जोन जो है उसको तोड़कर हिम्मत से आगे बढ़ना। ठीक है, और फिर ये मेहनत जो है ये क्या हो? मुसलसल, दिन रात, ये है कोशिश। ठीक है, इसी को फर्दर आप लेकर आए कि ये जो चीजें हैं, जो काबिलियत है, इसको अब आप लेकर आ जाएं जान और माल पर। ठीक है, जान और माल और सलाहियतें, ये सारी चीजें काबिलियत में आएंगी ना, जान माल सलाहियतें, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है। अब उसको इस्तेमाल करने में मुशक्कत करनी है। मेहनत के साथ अगला जो आप एरो लगाएंगे वो है मुशक्कत, यानी मेहनत जो है वो किस हद तक करेंगे आप? हम मुशक्कत तक, अपने आप को मुशक्कत तक लेकर जाएंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको अक्सर देती हूँ, और वो क्या कि हमारी हिम्मत और हमारी हमारी जो वुसअत है उसकी मिसाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो आखिरी नमाज मस्जिद में पढ़ी थी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके, सारी कोशिश करके तो वो पढ़ी थी। और उसमें कैफियत क्या थी फिर उनकी कि वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद में गए थे, इस तरह से कि उनके पांव घिसटते हुए जा रहे थे। और फिर उन्होंने वहां पर जाकर वो नमाज बैठ कर पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इमामत कर रहे थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी इमामत को आगे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये है हमारी हिम्मत जो हमें इस गोल तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपनी कोशिश के बारे में सोचेगा, उसके बारे में उसको याद करेगा। उस वक्त उसके दिल में ये ख्याल पैदा होगा। कयामत जो है उसको यौमुल हसरा भी कहा गया ना, हसरत का दिन। तो गुनाहगार तो हसरत करेगा ही कि काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। आपने पढ़ा ना पीछे सूरह फुरकान में भी पढ़ा कि काश मैंने फलां से दोस्ती ना की होती, काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, काश मैंने सदका कर दिया होता, काश मैंने अपने बड़ों की अपने आबाओ अजदाद के तरीकों को या अपने सरदारों की पैरवी ना की होती, काश मैंने ये ना किया था। वो तो करेगा ही, लेकिन जो नेक लोग होंगे ना वो भी अपनी कोशिशों को देखेंगे, सोचेंगे, याद करेंगे और उस पर भी हसरत करेंगे। रात का वो पहर जो मैंने सो के गुजार दिया, दिन के वो घंटे जो मैंने फलाने काम में लगाए थे, वो मैं उसको फलां अच्छी जगह पे लगा सकता था। तो उस दिन हम बड़ी हसरत से बच सकते हैं अगर हम आज अपनी कोशिशों की डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। अच्छा, मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ। हम एक डिग्री करने के लिए कितने साल लगाते हैं? आप में से मास्टर्स किया होगा बहुत सारी बहनों ने, कोई एक जरा हैंड रेस कर दे, मैं थोड़ा सा उनके साथ मुकालमे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मास्टर्स की डिग्री की होगी आपने, या कोई स्पेशलाइजेशन किसी में की होगी? कोई एक वॉलंटियर कर दे। चले मैं खुद ही आपसे बात कर देती हूँ, समझा देती हूँ। वो ये है कि जब आपने किसी चीज में डिग्री करनी होती है ना, तो आप अपनी जिंदगी के 16 साल उसको देते हैं। और वो 16 साल कैसे देते हैं? अगर तो आपने अच्छा नहीं पढ़ा तो आपको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो ए ग्रेड नहीं होती। ठीक है,
وہ بی گریڈ میں ہوگی یا سی گریڈ میں ہوگی تو وہ ویلیو نہیں رکھتی، جو اے گریڈ میں ڈگری جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ڈپ جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ فائدہ نہیں دے گی اتنا۔ لیکن اگر آپ نے محنت کر کے پڑھا اور اپنا کالج یونیورسٹی کا ٹائم پورا پورا مشقت لے کر اپنے اوپر بہترین طریقے سے یاد کیا، پڑھا، سمجھا، تو اب وہ آپ کو ڈگری ملے گی اور وہ فرسٹ ڈپ کے ساتھ ہوگی، اور اس کے اوپر وہ آپ کی جو جاب ہے یا آپ کی جو کوالیفیکیشن کو اکنالج کیا جائے گا۔ محنت کرتے ہیں نا، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ محنت سے، پڑھے ہوئے سے، محنت مشقت کے ساتھ ڈگری کیے ہوئے سے، اور ایک ڈگری کو ایسے کر لینے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ نام کے ساتھ تو لگ جائے گا لیکن اس کو اکنالجمنٹ اس طرح نہیں ملے گی جیسی فرسٹ ڈے والے کو ملے گی۔ تو مشقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں کہ بچے جن کے پیپر ہو رہے ہیں، ایم ڈی کیٹ کا پیپر دینا ہوتا ہے انہوں نے، یا یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی وغیرہ کی انہوں نے ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، تو کیسی تیاری وہ کرتے ہیں، صبح شام دن رات بس وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، مشقت کرتے ہیں نا۔ تو وہ بچے جو مشقت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں ان کا سکور کیا ہے، اور وہ بچے جو محنت نہیں کرتے ان کا سکور کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں کام کرنے میں جب ہم مشقت کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے صحیح معنوں میں، ایک تو ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی، وہ صرف ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں، اور ایک واقعی ہم نے کوشش کی ہوتی ہے جس میں یہ سارے سٹیپس آتے ہیں، تو پھر فرق پڑے گا نا، حشر کے میدان میں مرتبے میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس دن ہم ہر انسان اپنی کوشش کو دیکھے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی بہترین کوششیں کریں۔ دنیا کی ڈگری کرنے کے لیے تو ہم 16 سال دیتے ہیں، خود بھی لگاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لگاتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم، اسکول کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے یوزلی 5 سے 7 گھنٹے، اور یونیورسٹی کی ٹائمنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے، کالجز کی ٹائمنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے، آف اینڈ آن، اور آج کل تو بعض کلاسز یونیورسٹی میں رات کو بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک اگر کلاس شام 4 بجے ہو رہی ہے تو دوسری کلاس 10 بجے ہو رہی ہے، اور بچے انتظار کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے، بچیاں بھی بچے بھی، کیونکہ بار بار تو آیا جایا نہیں جا سکتا جو دور سے آتے، مشقت اٹھاتے ہیں نا، وہاں بیٹھتے ہیں نا، انتظار کی کوفت بھی برداشت کرتے ہیں نا، کس کے لیے؟ اس ڈگری کے لیے۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں ہفتے میں بس 1 دن ہی کافی ہو جاتا ہے، یا ہفتے میں 2 دن کافی ہو جاتے ہیں، یا 1-1.5 گھنٹے کی کلاس ہی کافی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ بھی ہمیں بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمیں یاد نہیں کرنا ہوتا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ٹائم نہیں لگانا ہوتا۔ جو اصل کام ہے کرنے کا، جو ہمیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیاوی پڑھائی، میں تو سب سے زیادہ زور دیتی ہوں کہ یہ دونوں ہی مسلمان کے اثاثے ہیں، دنیا کی پڑھائی بھی اور دین بھی، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف دنیا میں گم ہو جائیں، اور جو اصل پیغام ہے اللہ کا، جس کی روشنی میں ہم نے دنیا کی تعلیم سیکھنی ہے، اور پھر اس علم کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، وہی طریقہ نہیں ہمیں آئے گا تو پھر تو ہم متکبر ہی پیدا کریں گے نا۔ تو ضروری کام کے لیے ہم مشقت نہیں اٹھانا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، کمفرٹ زون نہیں توڑنا چاہتے، تو یاد رکھیے آج کی ہوئی کوششیں ہمارے کام آئیں گی، آئندہ اس وقت وہاں حشر میں کھڑے ہو کر جتنا مرضی پچھتاتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے، یعنی جو دیکھ رہا ہوگا سامنے اس کے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیاوی مفاد کے خاطر اپنی آخرت کو ضائع کر دیں۔ علماء یہود کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کو یشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ کس لیے؟
دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اندر دین کی سیادت کی کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے، مال کے لیے، جاہ کے لیے، عزت کے لیے، دنیاوی وقار کے لیے۔ تو جس نے دنیا کو بچا لیا اور آخرت کو قربان کر دیا، اب اس میں آپ ساری مثالیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، ساری کی ساری، جتنی بھی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے بارہا، کہ کس طرح ہم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو پریفر کرتے ہیں، آخرت کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک خاص جو ہے وہ طریقہ معاشرت سکھاتے ہیں، گھریلو معاملات میں احکامات دیتے ہیں، ہم اللہ کے ان احکامات کو ایک طرف چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ چاہے آباء و اجداد کے پاس عقل تھی یا نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت کی روشنی تھی یا نہیں تھی، ہم بس اسے چمٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا کمفرٹ زون ہے، اس میں سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اللہ کا حکم مانیں گے اور ان کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے، خاندان والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنا کمفرٹ زون توڑنا پڑ جائے گا۔ تو ہم اپنا کمفرٹ زون، اپنی حیات دنیا جو ہے اس کو بچا لیتے ہیں، آخرت قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ کرتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو کفر کو اسلام کے اوپر پریفر کرتا ہے، جو منافقت کو، شرک کو ایمان کے اوپر پریفر کرتا ہے، جو گناہ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کے سامنے اپنے نفس کو برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کے بجائے اپنے نفس کو سجدہ کرتا ہے، جس نے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے بت اس طرح بنا لیے کہ وہ انہی کو پوجتا رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہو جاتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا ہے، فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روک لیا اپنی نفس کو خواہشات سے۔ اس نے اپنے نفس کو خدا نہیں بنایا ہوا تھا، اس نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اللہ کی نافرمانیوں پر وہ راضی نہیں ہو گیا تھا، وہ ایسی منافقت والی زندگی نہیں گزارتا تھا کہ لوگوں کو دیکھو تو لوگوں کو راضی کر لو اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہو کہ چلو اللہ بھی راضی رہے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے اگر منافقت کی تو اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا خوف جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ جو ہم نے لوگ کیا کہیں گے کو خدا بنا لیا نا، اور اسی کے سامنے ہم جھکے رہتے ہیں، اور اللہ کا خوف نہیں ہے ہمیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، تو یہ چیز پھر جہنم کا سزاوار بناتی ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے اور ہم خواہش نفس کو سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں، خواہش نفس کی پیروی میں ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی نظروں میں اپنے مقام کے گر جانے سے تو ڈرتے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے اپنے مقام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں اپنا مقام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہماری کوششیں تبھی بہتر ہو سکتی ہیں، ہم تبھی کمفرٹ زون سے باہر آ سکتے ہیں، ہم تبھی مسلسل مشقت اٹھا سکتے ہیں جب ہماری نظر آخرت پر ہوتی ہے، جب ہماری نظر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ ہمارا منتہا نظر ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا،
ایک دن میں نے ان تمام باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے. صرف چھوٹی سی مثال میں آپ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو مقام نہیں ملتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. پیدائش ہو الا ماشاء اللہ کہ جو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوتا ہے ماں باپ کو تو وہ اون کرتے ہیں اپنی بچیوں کو. ورنہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشروں میں، جیسے عرب کے دور جاہلیت میں طریقہ تھا تو وہ تو زندہ گاڑ دیتے تھے نا، مار دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے. ہم جذباتی طور پر اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، وہاں ان کی شادیاں کر دیتے ہیں جہاں وہ بیچاری ساری زندگی جو ہے وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزارتی ہیں، اور ہماری طرف سے بھی ان کو پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. ہم انہیں کہتے ہیں مرو جیو بس اب تم نے وہیں رہنا. وہ بڑے مطلب ایسے محاورے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں اور ایسی باتیں بھی ہم نے گھڑ رکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں میں واپس لے آتا ہوں تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنی بچی کو وہاں چھوڑتے ہیں اور وہ عذاب جھیلتی ہے وہاں پر، ذہنی بھی جسمانی بھی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی، تم نے اس کے احوال کی اصلاح کیوں نہیں کی تھی؟ لیکن ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے نہیں ڈرتے. جہاں اس بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زمین میں گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی، تو ان کو بھی تو ہم زندہ گاڑتے ہیں نا. کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا اچھا تمہاری کیا خطا تھی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ تم نے اپنی بچی کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ حلال کا دائرہ کیا ہے؟ اور ظلم برداشت کرنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چونکہ معاشرتی مثال ہے نا، اس لیے میں آپ کو یہاں پر یہ دے رہی ہوں کہ یہ ہماری خواہش نفس ہی ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، لوگ ہمارے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور اس میں پھر ہم بہت دفعہ ایسے ایسے ظلم کر جاتے ہیں اور بے پرواہ ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دے. تو اگر ہمیں جواب دہی کا خوف ہو تو ہم کسی کے ساتھ کسی درجے پر بھی ظلم نہیں کریں گے، کسی درجے پر بھی. اور اپنی جگہ پر ہم صبر، تحمل، رواداری خود بھی، اور حلم اور بردباری خود بھی اپنے اندر بھی پیدا کریں گے اور دوسروں میں بھی یہ پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بھی خواہش نفس ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی شہوات سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ جیسے ابھی میں نے ایک مثال سے آپ کو سامنے رکھا کہ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تو اس سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ خواہش نفس جو ہے وہ مال سے تعلق رکھتی ہو یا کسی بھی اور چیز سے تعلق رکھتی ہو. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ اپنی خواہشوں کو بے لگام نہیں چھوڑتا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اگر وہ اپنے نفس کے اوپر جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ان کوششوں کو، وہ چھوٹی چھوٹی جو کوششیں کرتا ہے اس کو بڑے اجر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے انعام کے ساتھ اس کو اکنالج کریں گے. اور وہ بڑا انعام کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور یاد رکھیے جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں، وہ ایسی جگہ ہے جس کو ہم ارن نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ مومنین کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا ان سے کر لیا. تو یہ جان اور مال ہم پوری کی پوری لگا بھی دینا، وہ جیسے کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے، میں نے جان بھی قربان کر دی نا اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی میری اپنی تو نہیں تھی، وہ تو اللہ ہی کی دین تھی. اسی طرح میں اپنا مال بھی لگا دوں نا تو وہ اللہ نے ہی مجھے دیا ہے، اور پھر توفیق بھی اللہ نے ہی دی. تو ہم جنت کو خرید نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے. اور جیسے صبح شام کے اذکار میں آتا ہے نا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کے سپورٹ، مجھے پلک جھپکنے کی برابر بھی میرے نفس کے سپورٹ نہ کرنا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پھر ہمیں سنبھال لیتے. تو سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا، سب کچھ توفیق بھی اس کی دی ہوئی ہے اور نعمتیں بھی اس کی دی ہوئی ہیں. پھر نیکی کے مواقع بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں. وہ اگر دروازے بند کر دے نیکی کے تو ہم کہاں کر سکیں؟ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے نیکی. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دروازے ہمارے لیے کھولتے رہتے. آپ چھوٹی نیکی پہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس سے بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا. ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی چلی جاتی ہے. تو وہ جو ہماری کوششیں ہوں گی، وہ چھوٹی چھوٹی سی کوششیں جو ہم کریں گے، وہ جس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، تو اس کوشش کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکنالج کریں گے اور پھر جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں، ہمارے والدین، ہمارے ازواج، ہماری اولادوں، بہن بھائیوں اور تمام مومنین مومنات کے ساتھ جمع کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب قیامت کا قائم ہونا ہے، اس کا ٹھہرنا کب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ کب آئے گی. الی ربک منتہاہا، اس کا انتہا تو اس کے رب ہی کی طرف ہے. یعنی اس کا مقررہ وقت ہے جب یہ زمین اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور قیامت برپا ہوگی، وہ وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو. پچھلی صورت میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اسی صورت میں اوپر ہم نے پڑھا کہ عبرت کس کے لیے ہے؟ جو ڈرتا ہے. عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے. نصیحت کس کو ملتی ہے؟ جو ڈرتا ہے. تو جو آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہے اسی کو انذار فائدہ دیتا ہے. ادروائز آپ کچھ بھی سمجھا دیں، اگر لوگوں کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہے، اگر اس میں جھول ہے، اگر اس میں ان کے عقیدے ان کو کچھ ایسی فانٹسی میں رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، فلان جگہ اتنا چڑھاوا چڑھا دو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. وہ دیکھا تھا نا آپ نے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ ایک تنے کے نیچے سے گزر رہے تھے لوگ، تو کہتے ہمارے گناہ جھڑ گئے. تو ایک شخص جس کا کانسیپٹ یہ ہو کہ ہر سال جا کے وہ اس تنے کے نیچے سے گزرے گا اور اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، تو وہ اس پورے سال میں کیا کچھ نہیں غلط کرے گا، وہ کیسے کیسے لوگوں کے حق نہیں مارے گا. چلے بہت بڑے بڑے گناہ تو چھوڑے سائڈ پہ، وہ کیسے کیسے جو ہے وہ غلطیاں نہیں کرے گا، گناہ جھوٹ نہیں بولے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، لوگوں پہ بری نظر نہیں رکھے گا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے اوپر بری نظر نہیں رکھے گا، کیا کچھ نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ وہاں سے گھٹنوں کے بل جو ہے گھسٹ کے نکلے گا اس کے نیچے، اور کتنا ٹائم لگتا ہے، 3 منٹ 4 منٹ، اور چلیں جی سارے گناہ جھڑ گئے، اور پھر سے اگلا سال آپ کے پاس آ گیا، جو مرضی کرتے رہو. تو جب تک لوگوں کا عقیدہ آخرت درست نہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، انہیں قیامت کی پکڑ کا، اللہ کے عدل اور انصاف کا خوف نہیں ہے. وہ مالکی یوم الدین پڑھتے تو ہیں لیکن اس کیفیت کو سمجھتے نہیں ہیں، تب تک انہیں کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، چاہے پورے کا پورا قرآن آپ ان کو پڑھ کے سنا دیں. وہ عورت کا آپ نے سنا تھا نا کہ وہ کیا کہتی ہے کہ 7 حج ایک طرف بیت اللہ کے، اور اس کی زیارت جو ہے وہ ایک طرف. تو یہ مسکنسپشنز جتنے زیادہ ہمارے اندر ہے نا، اتنا ہی زیادہ پھر ہم اللہ کی خشیت جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہے. اور پھر کس کا ڈر آ جاتا ہے؟ اس خاص پرٹیکولر کا، کوئی ہستی، وہ کوئی ہو، انسان ہو، کوئی نیک اللہ کے بزرگ رہ چکے ہوں پہلے، یا کوئی درخت ہے، یا کوئی وٹ ایور چیز ہے، تو اس کا خوف انسان کے دل میں آ جائے گا، پھر وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. یہی مسئلہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا. تو وہ ان بتوں کو، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نعوذ باللہ، لیکن وہ فرشتوں کو مختار کل نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی عبادت کس کی کرتے تھے، چڑھاوے کس کے چڑھاتے تھے؟ انہی بتوں کے چڑھاتے تھے نا. راضی کرنے کی کوشش کس کو کرتے تھے؟ انہی کو، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارے سارے تلتر پار ہو جائیں گے. تو مسکنسپشنز جو ہے نا، یہ جو شارٹ کٹس ہیں، جب تک یہ ہمارے دماغ سے نکل نہیں جاتے نا،
کہ ایسے نکل جائیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ کر لیں گے تو سارے جو ہیں وہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. جیسے نعوذ باللہ وہ ایک پتہ نہیں کہ مجھے شعر سنایا تھا کہ یہ شعر بھی کوئی پڑھتا ہے کہ خدا جو پکڑے تو بچا لے محمد کے پکڑے سے بچا نہ سکے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت ضرور کریں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے ہی میزان رکھی جائے گی سب سے پہلے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. لیکن کس کے لیے؟ پیچھے سورہ اس میں بھی پڑھا نا آپ نے, سورہ نبا میں بھی پڑھا, پھر اسی طرح آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اذن دیں گے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, اس کے لیے سفارش کی جائے گی. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں معاف کرا لے گا, ہم چاہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہیں, ہم چاہے کفر کرتے رہیں, ہم چاہے لوگوں کے حق مارتے رہیں, ہم جو مرضی کرتے رہیں, بس تبارک اللہ جی پڑھ کے سوتے رات کو, اور وہ 30 آیات جو ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو سورہ ملک جو ہے وہ جھگڑا کرے گی اور ہمیں بس پار لگوا دے گی. تو یہ مسکنسیپشنز ہیں سارے کے سارے. یہاں دیکھیے جنت میں داخلے کی کیا ٹکٹ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے, من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. جنت میں ٹھکانہ کس کا ہے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے, جو اس انصاف کو ذہن میں رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کرنا ہے. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اس میں, کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما انت منذر من یخشاہا. قیامت کب قائم ہونی ہے کب نہیں ہونی اس میں تو آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ تو صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں جو قیامت سے ڈرتا ہے, قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرتا ہے, اس کو نصیحتیں اثر کرتی ہیں, ورنہ لوگوں کو نصیحتیں اثر نہیں کرتی. جس کو قیامت پر یقین ہی نہیں ہے, جس کا عقیدہ آخرت درست ہی نہیں ہے, تو اس کو پھر آپ کیا ڈرائیں گے اللہ کی پکڑ سے؟ وہ کہے گا میں بچ جاؤں گا, فلاں بچا لے گا, فلاں بچا لے گا, اول تو قیامت قائم نہیں ہونی, ہو گئی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا, جیسے مشرکین مکہ کے عقائد تھے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے رہے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی قرآن کریم میں بارہا بیان ہو چکا ہے کہ دنیا آخرت کی زندگی جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ دنیا کی 100 سال کی 200 سال کی 1000 سال کی زندگی بھی ایسے لگے گی جیسے وہ دن کا ایک یا دوسرا پہر تھا. یعنی دنیا کی زندگی میں اور عالم برزخ میں ملا کر بھی انہیں لگے گا کہ ہم کچھ دن کا کچھ حصہ ہی وہاں رہے. اتنا طویل دن ہوگا حشر کا, 50,000 سال کوئی معمولی بات ہے. اور پھر سورہ نبا میں ہم نے پڑھا کہ جہنم میں وہ رہیں گے حقوبہ. حقوب کیا ہے؟ 80 سال. ہر دن جس کے دن جس کی طوالت 1000 سال جتنی ہے, انکاؤنٹیبل مدت, لامحدود مدت. تو اس کے سامنے پھر یہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی ایسی ہی لگے گی نا. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ ایک کام کیجئے, ایک ہوم ورک میں آپ کو دیتی ہوں, شاید میں نے پہلے بھی دیا ہو, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. کل میں پوچھوں گی انشاءاللہ آپ سے. ایک طرف دنیا میں آنے والی تکلیفیں جو ابھی تک آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو یہ چیز تکلیف پہنچاتی ہے, 60 سے 70 80 سال کی زندگی فوکس کر کے وہ ایک لسٹ بنا لیجئے. اور پھر دوسری طرف آپ موت کی سکرات سے لے کر سکرات الموت, پھر موت کا وہ جو جان کنی کا عالم ہے وہ نکلنا, جان کا نکلنا, پھر
وہ جو سفر ہے آسمان کی طرف یا علیین یا سجیین کی طرف، سجیین والے کو ذرا اگر آپ کنسیڈر کر لیں، پھر قبر کا عذاب، پھر حشر کا میدان اور اس کی طوالت، اور حشر کے میدان کی گرمی اور اس کی پریشانی کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے کندھوں پر وہ جانور بلبلا رہے ہوں گے جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی جن کی، کسی کو لوہے وہ سونے اور چاندی کے جو ہے وہ تپا کے لگائے جا رہے ہوں گے پلیٹیں، اس سے داغا جا رہا ہوگا ان کے چہروں کو۔ 50,000 سال چھوٹا دن ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، صرف کھڑا ہونے ہی کی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک انتظار ہی کی کیفیت کیوں نہ ہو، آپ بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، ہر آرام دہ سچویشن میں ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک میں آپ سے آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا، صرف انتظار کی ہی کیفیت اگر ہو تو وہ 50,000 سال، پھر پل صراط، پھر جہنم، جہنم میں دیگر عذاب۔ اب کمپیریزن کر لیں آپ، دنیا کی کون سی تکلیف ان میں سے کسی ایک تکلیف کے بھی برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے بھی ہو سکتی ہیں، یہ تکالیف میرے لیے بھی ہو سکتی ہیں، تو اس سے تو میں بے فکر ہو جاتا ہوں، اس سے تو میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ موت کے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، یا میری قبر جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے، یا یہ کہ پل صراط سے میں کیسے گزروں گا، کیونکہ جو منافق ہوگا اس کی تو، کافر اور مشرک کے پاس تو نور ہی نہیں ہوگا، اور منافق کا نور جل بجھ رہا ہوگا اس کے جو ہے سامنے، مطلب سوری، منافق کا بھی نور جو ہے وہ پہلے ایک دم پھیلے گا پھر ختم ہو جائے گا، اور اعمال کے مطابق نور ہوگا۔ کسی کا نور ایسا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں جل بجھ رہا ہوگا، یعنی کبھی نیکی کی کبھی نہیں کی، کبھی کر لی دل کیا کر لیا، دل کیا نہیں کیا، تو وہ اندھیرا اور وہ بال سے باریک پل، تلوار سے زیادہ تیز۔ لیکن جب مجھے یہ ہے کہ کوئی بھی مجھے پار لگوا دے گا تو میں ان ساری تکلیفوں کو بھول جاتی ہوں، اور پھر دنیا کا ہر چھوٹا بڑا غم و ہم میرے سامنے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے میں ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتی ہوں۔ ذرا ان دو لسٹیں یہ بنانی ہیں آپ نے، کل انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی اپنی زندگی کا نام لیے بغیر بھی، اگر آپ ایمانداری سے جو مسائل آپ کو زندگی میں آئے ہیں، کبھی بھی ناپسندیدہ شادی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس کو اور سامنے دوسرے جو ہے وہ مسئلے کو رکھیں۔ کچھ بعض اوقات ہمارے لوگوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں نا، کبھی ماں باپ کے رویے ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کبھی بہن بھائی کر جاتے ہیں، کبھی کوئی کر جاتا ہے، کبھی کوئی کر جاتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں ذرا انلسٹ کر کے وہ اپنی ذہنی اور جسمانی تکلیف کو ایک طرف رکھیں اور یہ دوسری تکلیفیں ایک طرف رکھیں، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کون سی تکلیف جو ہے کہاں پر آپ کو لگا کہ دنیا کی تکلیفیں بڑی ہیں اور آخرت کی چھوٹی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، دنیا کے سب سے بہترین انسان، جو ہم سب کے لیے جن کی سیرت میں نمونہ ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اپنے تمام انبیاء سے زیادہ پیارے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم انہی معنوں میں اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل متقبل عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور، قیامت کب آنی ہے، اس کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں کتنی پوری ہو چکی ہیں، بڑی کتنی پوری ہو چکی ہیں، یہ بات علم کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن صرف اسی کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، اس ہولناکی کو محسوس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہے طامۃ الکبریٰ، وہ بڑی مصیبت جس نے ٹلنا نہیں ہے، تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، تو اس کا انتظار بھی نہ کریں۔ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور موت انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت، سلامتی اور آسانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔